اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا ہے تو اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ. اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ اذان کی آواز سننے کے بعد سارے کام دھندے بند ہو جائیں. عورتیں ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، ان کو سب سے پہلے نماز کی فکر ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. اتنی نماز کی ٹینشن اور اتنی نماز کی فکر آپ کے اندر ہو کہ آپ کا دل مسجد میں اٹکا ہو. آپ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر پہ آئے، آپ نے موبائل پر صبح فجر کی نماز کا اعلان لگا لیا. صبح فجر کی اذان 5:30 بجے، 5:45 بجے ہونے والی ہے، مجھے 5:45 بجے اٹھنا ہے اور مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے. آپ ظہر کی نماز آپ نے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھی. آپ کو کلیا چک جانا ہے، آپ کو مالدہ جانا ہے، آپ کو فرقہ جانا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں 4 بجے فرقہ رہوں گا تو میں عصر کی نماز کہاں پڑھوں گا. آپ ظہر پڑھنے کے بعد عصر کی پلاننگ کر رہے ہیں، عصر پڑھنے کے بعد مغرب کی پلاننگ کر رہے ہیں. نماز آپ کی زندگی کے شیڈیول میں شامل ہو جائے میرے پیارے ساتھیوں. اور یہی نہیں، جب آپ اپنے گھر پر رہیں تو اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ سنت اور نفل نمازوں کو گھر میں پڑھا کریں. آپ اپنے گھر کے اندر سنت اور نفل نمازیں گھر کے اندر پڑھا کریں. فجر کی نماز ہے، آپ 2 رکعت سنت آپ گھر میں پڑھ کے تب مسجد میں جائیں. ظہر کی نماز ہے، آپ 2 رکعت کی، جو 4 رکعت سنت ظہر کے پہلے پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے آپ گھر میں پہلے 4 رکعت پڑھیے، اس کے بعد آپ مسجد میں جائیے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر صلاۃ المرء صلاتہ فی البیت الا المکتوبہ. فرض نماز کے علاوہ ہر نماز، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ تہجد کی نماز ہو، انسان کو گھر میں پڑھنا چاہیے. کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے. جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، آپ کا چھوٹا بچہ آپ کو دیکھ کر کے نماز کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی. آپ میری پیاری ماں بہنوں جب گھر میں نماز پڑھیں گی، آپ کی چھوٹی بچی، آپ کی بیٹی بھی آپ کو دیکھ کر کے نماز سیکھے گی. اور آپ جب گھر میں نماز پڑھیں گے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو آپ کی نماز کے اندر ریاکاری اور دکھاوے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوگا. آپ کی نماز کے اندر اخلاص پیدا ہوگا. آپ کی نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی. اسی لیے گھر کے اندر آپ نماز پڑھیں، فرض نماز مسجد میں پڑھیں، باقی نماز آپ گھر میں پڑھیں. اور یہی نہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے لے کر کے جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو. واضربوہم علیہا وهم ابناء 10. اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم ان کی پٹائی کرو. 10 سال کے بچے اگر ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو. اور یہی نہیں، آگے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِ. اور جب تمہارے لڑکا اور لڑکی 10 سال کے ہو گئے تو ان کے بستر الگ کر دو. ایک کمبل میں، ایک چادر میں 2 لڑکوں کو مت سلاؤ، 2 لڑکیوں کو مت سلاؤ، ان کے بستر الگ کر دو. جانتے ہیں یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ 10 سال کا جب لڑکا آپ کا ہو گیا اور 10 سال کی آپ کی بیٹی جب ہو گئی تو اب وہ بلوغت کے قریب ہو رہے ہیں، اب وہ ینگ ہو رہے ہیں، اب وہ ٹین ایج کو پہنچ رہے ہیں، اب جوانی کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، اب ان کے جسم کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب یہاں سے ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ اگر ہم ایک لڑکی ہیں تو ہمیں پردے میں رہنے کا حکم ہے، اگر ہم ایک مرد ہیں تو پھر ہمیں اپنی نظروں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم ہے. شریعت نے سماج کو گندگی سے بچانے کے لیے بچہ اور بچی جب 10 سال کے ہو جائیں وہیں سے یہ حکم دیا کہ ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے. میرے بھائیوں، یہ ہماری شریعت ہے.